محمد پاک کا حکم آئے گا ہم فالو کرتے رہیں گے، وہ ہمارے ایبلیگیشن ہے، اس میں ہر ایک حکم مستقل کانٹریکٹ ہے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہر ایک حکم وہ مستقل کانٹریکٹ ہے۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو جب ہم نے کلمہ کہہ دیا تو ہر ایک حکم وہ مستقل کانٹریکٹ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اوفوا بالعقود، آپ پورا کرو بالعقود، تمام عقود اور تمام وعدوں کو، سارے پرامزز، سارے کانٹریکٹ اور سارے ایگریمنٹس، عقود جمع عقد کا، ایگریمنٹس، کانٹریکٹ، پرامزز، پیکٹس، جو کچھ بھی آپ کر چکے ہیں، ایکارڈز، 4-5 الفاظ ہو سکتے ہیں، کانٹریکٹس، پیکٹس، ایگریمنٹس، ایکارڈز، یہ سارے اور آبلیگیشن پوری کریں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام مین چوپائے خاص قسم کے، بہیمۃ الانعام مین چوپائے کا خاص قسم کے، ادروائز گدھا بھی چوپایا ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے، گھوڑا بھی چوپایا ہے، چار پائے اس کے بھی ہیں لیکن وہ حلال نہیں ہے۔ تو بہیمۃ الانعام مینز بہیمے خاص قسم کے، چوپائے خاص قسم کے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، مگر وہ حلال نہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر، یعنی جس کی حرمت آپ کو بتا دی جاتی ہے، جن کی حرمت بتا دی جاتی ہے آپ کو۔ اب قرآن کریم کے اندر تو آپ 4 چیزوں کو پائیں گے کہ انما حرم علیکم المیتہ، بقرہ میں بھی گزر گیا، آگے آ رہا ہے مائدہ میں بھی، حرم علیکم المیتہ، مردار ناجائز ہے آپ کے لیے، والدم، رگوں سے بہنے والا خون حرام ہے آپ کے لیے، ولحم الخنزیر، پورک حرام ہے آپ کے لیے، وما اہل لغیر اللہ، غیر اللہ کا نظر اور غیر اللہ کی منت، کونڈے مونڈے، یہ سارے حرام ہیں آپ کے لیے۔ تو اب ہاں وہ تو حضرت حسین کا نظر کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کی بھی منت مانی جائے وہ تو مردار سے بھی زیادہ حرام ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین، تو نظر اور نیاز یہ دونوں ایک ہی معنی رہتا ہے۔ اب اگر آدمی ذبح کرتے ہوئے کہہ دے کہ بسم اللہ و محمد، اللہ اور محمد کے نام سے وہ مردار ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، ابھی آپ کے کھان کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرتے رہیو عقود کو۔ اب عقود کے میں نے کتنے معنی کر دیے؟ سارے ایکارڈز، کانٹریکٹس، پیکٹس، ایگریمنٹ، پرامزز، آبلیگیشن، یہ سب کچھ یہ آپ پوری کریں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیا گیا ہے آپ کے لیے خاص قسم کے چوپائے، مگر وہ نہیں یتلا علیکم، یتلا علیکم جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر کہ حرام ہے۔ یتلا علیکم جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ کے اوپر، جو پڑھایا جاتا ہے آپ کے لیے کہ وہ حرام ہے۔ تو قرآن کریم میں تو 4 ہی چیزیں ہیں، حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہ لا الفین احدکم متکئا شبعان علی اریکتہ، کہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے ایک ایسا شخص ملے جو پیٹ بروا کے، بڑا پیٹ یعنی خوب کھائے پیے، ناز و نغم میں رہے، علی اریکتہ، اور کشن میں بیٹھا رہے۔ کہاں بیٹھا رہے؟ کشن میں بیٹھا رہے، اور آپ اسے میرے حدیث کے مطابق کوئی بات بتائیں گے تو وہ کہے گے لا اجد ذلک فی کتاب اللہ، یہ قرآن کے اندر تو نہیں ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا وانما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اکیلا قرآن تو نہیں دیا، قرآن جیسا اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی دے دی گئی، اور فرمایا وانما حرم رسول اللہ مثل ما حرمہ اللہ، جو چیز اللہ کے پیغمبر نے حرام کر دیا وہ ایسا حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام کر دیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول کی وہ بات، اس کی وہ اہمیت نہیں جو قرآن کریم کی ہے، پھر قرآن کریم کی بھی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ قرآن کوئی اللہ نے ہمیں ریٹن شیپ میں بھجوایا نہیں، اسی پیغمبر کی زبان سے نکلا، ہم نے کہا قرآن ہے۔
کیونکہ اس نے بتا دیا. تو جس پیغمبر کی زبان کو آپ ایک جگہ اپروو کر چکے ہیں تو وہ یفرقون بین اللہ ورسلہ. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے پیغمبر اور میرے کلام کے درمیان یہ افتراق کرتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. کافر بھی اس بندے کا نام ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ کافر اسی بندے کا نام ہے. احلت لکم بہیمۃ الانعام, جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے بہیمۃ الانعام, چوپائے خاص قسم کے, الا ما یتلی علیکم, مگر وہ جو پڑھائے جاتے ہیں آپ کے لیے حرمت کے اعتبار سے کہ یہ حرام ہے. اب کہاں پڑھایا گیا؟ قرآن کریم میں. قرآن کریم میں تو اللہ کریم نے حلال قسم کے جانور ذکر کر دیے. سورہ انعام میں آ رہا ہے, آپ سورہ انعام نکالیں. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, آپ کھائیے ان ذبیحوں سے, ان ذبح شدہ جانوروں سے, ذکر اسم اللہ علیہ, کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتی مومنین, اگر آپ اللہ کے آیات پہ ایمان رکھنے والے ہیں, مینز کہ جس پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا یا کسی اور کا لیا گیا تو اسے نہ کھائیے. اور پیچھے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, یہ مشرکین مکہ کے اعتراض کو رد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنہیں ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے, یا محمد ذبح کرتا ہے اللہ کے نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم, تو محمد ہی نے مروایا اسے, اور جو اپنی موت مر جاتا ہے وہ تو اللہ نے مروایا. تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جسے انسان مروائے وہ جائز اور جسے اللہ مروائے وہ ناجائز. یہ ہوتی ہے ریشنلزم, یہ ہوتی ہے ریشنلزم. انہوں نے کہا ہم تو وہ اللہ کے مروائے ہوئے کو کھائیں گے, انسان کے مروائے ہوئے کو نہیں کہیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ, آپ کے عقل پہ کیا آفت پڑ چکی ہے کہ جن پہ اللہ کا نام لیا گیا آپ اسے کھانے سے انکار کرتے ہیں. پیچھے جائیں. اس کے بعد آیت نمبر 137, وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ, وہ مقرر کرتے ہیں, للہ اللہ کے لیے, مما ذرأ, اس مخلوق سے جو اللہ نے پیدا کر دیا ہے, من الحرث, فصل میں سے, والانعام, اور مویشیوں میں سے, نصیباً, اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں ایک حصہ. فقالوا ھذا للہ, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے, بزعمہم, اور یہ ان کا فاسد گمان ہے. کیونکہ مشرک اگر کوئی چیز سیکریفائس کرتا ہے اللہ کے لیے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا, اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں. وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ دوسرا حصہ یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ, پس وہ حصہ جو ان کے معبودوں کے لیے, فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ, وہ تو اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ, اور وہ جو اللہ کے لیے ہے انہوں نے کر دیا ہے, فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ, وہ بھی بتوں کے کاتے میں چلا گیا, اس لیے کہ عقیدہ نہیں, اس لیے کہ عقیدہ نہیں, مشرک کا عقیدہ نہیں ہوتا. پیچھے جائیں. ان کا ایک دوسرا عقیدہ, آیت نمبر 139, وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ, یہ نظر ہے لغیر اللہ, نظر و نیاز ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ, اور وہ کہہ دیتے ہیں, هَذِهِ أَنْعَامٌ, یہ مال مویشی ہیں, وَحَرْثٌ, اور فصل ہے, حِجْرٌ, ممنوع اور حرام ہے, اس لیے کہ یہ نظر و نیاز ہے بزرگوں کا, یہ بزرگوں کا ہاں نظر و نیاز ہے, تو اس اونٹ پر بار برداری کرنا حرام ہے, اس لیے کہ ہم نے وقف کر دیا ہے بزرگ کے نام پر. وَلَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ, یہ نہیں دیں گے مگر ان کو جنہیں ہم چاہیں, اور یہ ان کا گمان ہے. وَأَنْعَامٌ, اور ان کے نزدیک کچھ ایسے کیٹل بھی ہیں, حُرِّمَتْ ظُہُورُهَا, جن کی سواری کو انہوں نے حرام کروا دیا ہے کہ یہ فلاں معبود کا اونٹ ہے یا اس کی اونٹنی ہے, اس پر سواری اور بار برداری کرنا حرام ہے.
وانغام اور کچھ اور کیٹلز ہیں ان کے لا یذکرون اسم اللہ علیہا جو نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کا نام اس پر افتراء علیہ اور افتراء باندھتے ہیں دروغ گوئی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر سیجزیہم بما کانوا یفترون ان کو ان کے عمل کے اور کیے کی سزا مل جائے گی. پیچھے چلے جائیں 143 وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا اور پیدا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے من الانغام چوپایوں سے حمولتاً بار بردار حمولتاً بار بردار جس طرح بیل ہوتا ہے جی گھوڑا ہوتا ہے کیمل ہوتا ہے اس پہ بار برداری کی جاتی ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے حمولتاً بار بردار وفرشن اور پست قد جس طرح بیڑ بکری پست قد فست قد فرشن ایک معنی ہے پست قد اور دوسرا معنی ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے حمولتاً بار بردار ہوتے ہیں وفرشن اور سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں جس طرح گھوڑا اس کی سواری بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے اس لیے اللہ کریم نے اسے فرش کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ فرش کہہ دیا کہ کارپیٹ جیسی بہترین سواری اس کی ہوتی. کلوا مما رزقکم اللہ آپ کھائیے اس میں سے جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ہم گئے ہیں سورہ انعام پر اس کے پیچھے والی سورہ پیج 147 نہیں اس کا پیج علیحدہ ہوگا سورہ انعام 144 پر 142 نہیں بس اس کے پیچھے ہے یہ جو سورہ مائدہ شروع ہو چکا ہے اس کے بعد آنے والی سورت. کلو مما رزقکم اللہ آپ کھائیے اس چیز میں سے جو دیا ہے اللہ نے آپ کو ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تابعداری نہ کیجیے شیطان کے قدموں کے کہ اپنے تئیں کسی حیوان کی سواری کو آپ نے حرام قرار دیا کسی حیوان کی دودھ کو آپ نے حرام کر دیا کسی حیوان کے گوشت کو آپ نے حرام کر دیا کسی حیوان پر بار برداری کو آپ نے حرام کر دیا. یہ کیا آپ شیطان کے سٹیپس کی پیروی کر رہے ہیں. ثمانیۃ ازواج 8 قسم کے جانور ہیں من الضأن اثنین بیڑوں میں سے 2 نر اور مادہ ومن الماعز اثنین اور بکریوں میں سے 2 نر اور مادہ درمیان میں چوڑے. دوسری ہے ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الابل اور کیملز میں سے اثنین 2 نر اور مادہ ومن البقر اثنین اور گائے میں سے ومن البقر اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ. اب آپ کبھی نر کو حرام قرار دیتے ہیں اور کبھی مادے کو حرام قرار دیتے ہیں. کبھی نر کو حرام قرار دیتے ہیں جو اونٹ وہ 15-20 اونٹنیوں کے شہوانی تقاضے کو پورا کر دیتا تو وہ کہہ دیتے کہ اس نے اپنا کام ختم کر دیا جاب اس کی ڈن اس کی جاب ناؤ اٹ از ڈن ناؤ دیٹ از نظر فار حبل. اس نے کام کر دیا کام کر کے دکھایا. نر کو وقف کر دیا اس نے بار برداری سواری کو حرام قرار دیا. اونٹنی نے اگر پیدر پہ 3 بار مادہ اونٹنی بچی لے آئی تو انہوں نے کہا کہ اٹس جاب از آلسو ڈن. اس کا آئندہ کے لیے دودھ لینا حرام اس پہ سواری کرنا حرام اس پہ بار برداری کرنا حرام. ناؤ دیٹ از منظورہ فار اور الہ دوز ہو آر لائنگ دیئر ان دا ہاؤس آف اللہ. یہ ان بتوں کا نظر ہے ان کی نظروں نیاز ہے ان کے کنڈے ہیں یہ اب ان کے کنڈے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قل ذکرین حرم ام الانثیین. اللہ کریم نے فرمایا حرمت کے لیے تو شریعت میں کوئی علت ہوتی ہے کسی چیز کے حرمت کے لیے کوئی علت ہوتی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا تو جب مجھے بتائیے کہ نر ہونا کسی حیوان کا نر ہونا حرمت کی علت ہے یا مادہ ہونا حرمت کی علت ہے. اگر نر ہونا یہ حرمت کی علت ہے تو اس فلاں مادے کو آپ نے کیوں حرام کر دیا اور اگر مادہ ہونا حرمت کی علت ہے تو فلاں نر کو آپ نے کیوں حرام کر دیا. اور اگر دونوں نر اور مادہ دونوں ہونا حرمت کی علت ہے تو باقی اونٹوں اور اونٹیوں کے کیوں کھاتے ہیں اور بار برداری کیوں کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ان کا جواب. ہاں تو آئیے واپس اپنے سبق پہ.
احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، جائز کر دیا گیا ہے آپ کے لیے بہیمۃ الانعام، خاص قسم کے چار پائے، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھائے جاتے ہیں آپ کے اوپر حرمت کے اعتبار سے کہ وہ حرام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی لسٹ تو نہیں دی کہ کوئی ہمیں فہرست مہیا کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زوالوجی کے پروفیسر تھوڑے تھے کہ سارے دنیا کے حیوان اور پرندے اس کو یاد تھے یا وہ جانتے تھے اسے کہ وہ دے رہے فلاں چیز حلال، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں چیز، یہ تو ہزاروں کی تعداد میں چیزیں ہیں، تو کون کون سی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کلیہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ کلیہ۔ فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور، حضور پاک نے فرمایا پرندے کو دیکھیے اگر وہ چیز کو چیرتا ہے پنجے کے ذریعے تو اس کا کھانا حرام ہے، ایسے پرندے کا کھانا جسے درندہ پرندہ کہتے ہیں تو وہ درندہ پرندہ کھانا حرام ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی حیوان اپنے سامنے والے دار سے چیز کو کھینچتا ہے اس طرح تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کا کھانا حرام ہے۔ بس ضابطہ دے دیا۔ اب ہندوستان کے حیوانوں کا رسول پاک کو کیا پتا تھا جو وہاں کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جو کچھ رہ رہے ہیں، حضور پاک کو کیا پتا تھا؟ بس اس نے آپ کو میٹر دے دیا، بس دو جملے ہیں، کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، بس دنیا میں گھومتے پھریے اس ایک حدیث کو پھلے باندھیے اور ہر ایک حیوان اور پرندے کو دیکھیے کہ کیا کرتا ہے۔ سوری صاحب کیسا عجیب ضابطہ دے دیا اس بات یا تبھی تو کہتے ہیں اچھا ایک فارمولہ دے دینا بجائے اس کے کہ یہ چیز ہے، نہیں یہ چیز ہے۔ وہ سعودی عرب تو خشک علاقہ ہے، اس میں تو شمار کے 10-15 پرندے اور 10-15 حیوان پائے جائیں گے، باقی سارے حیوانات تو دنیا بھر میں ہیں۔ تبھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے میرے اللہ نے ایسے کلمات دے دیے ہیں کہ میں الفاظ دو کہہ دیتا ہوں پوری دنیا کو اس میں بند کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے عقل کے اساس پہ تو کہتا نہیں تھا، وہاں سے صرف وہ تو اسٹیشن تھے، ریلے ہو رہے تھے، ہاں وہاں سے بات آ رہی تھی اور یہاں سے ریلے ہو رہی تھی۔ تبھی قرآن نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى، یہ پیغمبر خواہش کی بنیاد پر کبھی بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، جب بھی بات کرتا ہے وحی کے تقاضے پہ کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، غیر محل الصید، اور آپ حلال نہ گردانیے شکار کو، کب؟ وانتم حرم، جب آپ حالت احرام میں، رات بات گزر گئی تھی، غیر محل الصید وانتم حرم، یہ پیچھے آ رہا ہے کہ جب حدیبیہ میں یہ صحابہ ایک جانب تو عمرہ کے لیے وہ نہیں چھوڑنے دیتے تھے مشرکین مکہ، اور دوسری جانب یہ پرندے سارے آ کے ان کے خیموں کے ارد گرد تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ پرندے کو شکار، یہ بٹیر آ رہے ہیں اور یہ کبوتر آ رہے ہیں اور یہ فلاں آ رہا ہے اور فلاں آ رہا ہے، ڈیر سا، یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ میں آپ کے ایمان کو پختہ کروا رہا ہوں کہ دیکھیے منہ کے قریب لا کر بھی آپ نے اسے چبانا نہیں، اس لیے کہ میں نے حرام قرار دیا، آپ حالت حرام میں۔ بات ذہن میں آئی؟ غیر محل الصید، درمیان قعر دریا تخت بندم کر دئی، بات نہیں کوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش۔ بس ایمان کے لیے فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ درمیان قعر دریا تخت بندم کر رہی، کشتی نہیں ہے، شپ نہیں ہے، ایک تختہ ہے پلین جس کے ارد گرد کوئی دیواریں نہیں، اس تختے پر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سمندر وہ موج بھی مار رہا ہے، اس کے چپے بھی ہو رہے ہیں، اور مجھے اس تختے پر آپ نے باندھا بھی ہے اور اوپر سے آواز بھی دے رہے ہیں کہ خبردار دامن پہ کوئی چینچ نہ پڑ جائے۔ یہ ہے ایمان کہ ان چپوں اور امواج کے درمیان آپ اپنے دامن کو کیسے محفوظ رکھیں۔ یہاں پہ آدمی اگر دیندار رہے اس کو پتہ نہیں مینی فولڈ ریوارڈ مل جائے گا، مینی فولڈ، کیونکہ وہاں فتنے زیادہ ہیں، یہاں فتنے، یہاں پہ اگر آدمی نے اپنے اولاد کی حسن تربیت کی پتہ نہیں کتنے مینی فولڈ اجر اس کو مل جائے گا، کیونکہ فتنے یہاں بہت زیادہ ہیں۔ آج وہ جو ہمارے طالبان کے سفیر صاحب آئے تھے اور وزیر صاحب، وہ دونوں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے میں نے کہا میں نے تاریخ پہلے سے شروع کر دی، جس دن سے آیا ہوں تاریخ شروع کر دی ہے پورے امریکہ میں کہ بس مساجد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جو ہے بس یہی کافی، اللہ تعالیٰ آباد رکھیں، فل ٹائم اسلامک اسکول کی ضرورت ہے۔ اگر بچے بگڑ گئے تو اس وائٹ ہاؤس کام کیا کریں گے؟ 20 سال بعد یہ وائٹ ہاؤس مسجد نہیں رہے گا،
یا کلب ہوگا خدا نہ خواستہ، یا شراب خانہ ہوگا، یا کوئی گھوڑوں کا استبل ہوگا، یا جو کچھ بھی ہوگا، لیکن مسجد نہ ہوگا کم از کم. اس لیے کون ان کو مسجد رکھے گا جن کو دینی ذوق ہی نہیں رہا؟ یہ تو آپ لوگوں نے مسجد بنائی اور مسجد رکھی اس لیے کہ آپ اپنے وطن سے دینی ذوق ساتھ لے آئے ہیں، لیکن جو یہاں پلتے پھولتے ہیں ان کو دینی ذوق مسجد میں نہیں ملتا. ان کے دن یعنی ہم لگے رہتے ہیں اتوار کے دن مغز کپائی کرتے رہتے ہیں وہاں یوتھ گروپ کے ساتھ یا چلڈرن کے ساتھ، 5 دن مسلسل 8 گھنٹے وہ کفر کے سامنے بیٹھے رہیں، اور ایک سنڈے کو آ جائیں اور 1.5 گھنٹے قاضی فضل اللہ کے سامنے بیٹھا رہے اور لوگ کہیں کہ اس کو ٹھیک ٹھاک مسلمان نہیں بنایا، یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے. بھائی اس مولوی کے پاس کوئی الدین کا چراغ نہیں کہ وہ اس طرح مل لے گا اور بس آدمی بزرگ بن جائے گا، بایزید بستامی یا نظام الدین اولیاء بن جائے گا. صحیح؟ جو لوگ بزرگ و پارسا بنے انہوں نے اپنی عمریں وقف کر دی، جو علماء بنے انہوں نے اپنی عمریں وقف کر دی، جو مسلمان رہے اس لیے کہ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں جنم لیا تھا کہ وہ ماحول دینداری کا ماحول تھا. کیوں چوری صاحب؟ بالکل. اور یہاں جو ماحول ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اور بچوں کو پالنا والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اتنا آسان کام نہیں. غیر محل الصید، آپ شکار کو جائز نہ گردانیے، وانتم حرم، اس حالت میں کہ آپ احرام باندھے ہوئے ہوں. ان اللہ یحکم. اچھا اب سوال پیدا ہو جاتا ہے چودھری صاحب کا فار ایگزامپل کہ عجیب بات، حلال شکار ہے اللہ تعالیٰ نے احرام کی وجہ سے حرام کر دیا، احرام کی وجہ سے حرام کر دیا، یہ حکم کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ ہم کیوں والے لوگ ہیں نا. ہم تو ہر ایک چیز کے پیچھے جب لگ جاتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں کیوں ایسا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے حکم کے متعلق آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کیوں کہیں. ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ از the supreme and sovereign entity. He can decide and can order and command you whatever he wants and he wills. کہ اللہ تعالیٰ یحکم، وہ حکم دے گا ما یرید، جو اس کا ارادہ ہے. وہ آپ کو ارادے کو نہیں دیکھے گا کہ آپ کی خواہش کیا ہے نا، اس کی مرضی کیا ہے وہ حکم دے گا. کتنا بس اٹل فیصلہ دے دیا کہ کیوں میوں کی کوئی گنجائش نہیں. کیوں؟ ہم اللہ کو بھی اس طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح ہم ایک عام کامن لے مین کو ڈیل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس سے اس لیے وجہ سے پوچھیں کیوں کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ ہاں وہ حکمت بعد میں ہوتی ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، تحقیق اللہ تعالیٰ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ who obeys the order of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بس دین کی خالص حکمت یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو کب فالو کر رہے ہیں. صحیح؟ یہ جو کمانڈنٹ ہوتا ہے، کمانڈنٹ وہ اپنے بٹالین کو کہہ دیتا ہے کہ ایڈوانس، رائٹ اوے آفٹر فیو منٹ میں کہتے ہیں ایز یو ور، جیسے تھے واپس اپنی پوزیشن پہ آ جائیں. کوئی سپاہی اور سولجر نہیں پوچھتا کہ ایڈوانس کا حکم کیوں دیا، حکمت کیا تھی. اور پیچھے جب ہمیں بلایا گیا، بھائی یہ آرمی ہے، آرمی میں ٹو اوبے دی آرڈر آف یور کمانڈنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان اللہ کے سولجرز ہیں اینڈ سولجر مسٹ اوبے دی آرڈر آف دیئر کمانڈنٹ. تو بس کمانڈنٹ نے کہہ دیا کہ ایڈوانس. صحابہ کیوں کامیاب رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور ان دا مین ٹائم 2 رکعت پڑھنے کے بعد درمیان میں حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اباؤٹ ٹرن کر کے چند قدم لے لیے، وہاں آگے آ گئے. اب وہ 10 صحابہ جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس جسٹ ٹرن اراؤنڈ کر دیا اور پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے، اس جانب منہ کر. سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز ختم کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی صحابی نے اشارتاً بھی نہیں پوچھا کہ حضور کیا ہوا. بس دیٹ واز دین. حضور واز دیئر، دیٹ واز دین. حضور ٹرنڈ اباؤٹ اینڈ ٹرنڈ اراؤنڈ، دیٹ واز دین. اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے یہ نہیں کہا کہ یہ حکم آ گیا، پہلے انہیں یہ کہہ دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. 10 کے 10 صحابہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفائی کر دیا، اور بعد میں اسے کہہ دیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نازل ہوئی، لیکن پہلے انہوں نے عملیت کا اظہار کر دیا. That is the philosophy. Philosophy is something that is there in the very end
ہم تو کہتے ہیں کہ حکم مانیں گے تب جب پہلی فلسفی ذہن میں آ جائے انا للہ، دیٹ از ناٹ ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا توہین نہ کیجئے، لا تحلوا توہین نہ کیجئے، ہتک نہ کیجئے، انسلٹ نہ کیجئے، لائٹ نہ لے لیجئے شعائر اللہ، اللہ کے دین کے سائنز، اللہ کے دین کے نشانات کو انسلٹ نہ کیجئے. صحیح. اب اگر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھے، بھلا نہ رکھے، ایک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے معافی دے دے. صحیح. لیکن اگر ایک آدمی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے تو دیٹ از کفر، بیکاز ہی از گوئنگ ٹو انسلٹ اے سائن آف دین. That was the sunnah of 100,000 and 24,000 Anbiya alayhim as-salawat wa taslimat. That was the sunnah of the entire Sahaba, 100,000 and 140,000. And that was the sunnah of 100% tabi'in and 100% atba'u tabi'in and 100% ayyamma mujtahideen. So why you are going to make an insult in this regard? تو اللہ کریم نے فرمایا کہ شاعر اللہ کی توہین نہ کیجیے، شاعر اللہ پہ عمل نہ کرنا دیٹ از اے سن، لیکن توہین کرنا دیٹ از کفر. تو کفر نہ کیجیے. قرآن پہ عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن قرآن کی توہین کرنا یہ کفر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ. اور دیکھیے کافر کے قتل کا شریعت میں حکم نہیں کہ کافر کو آپ کفر کی وجہ سے قتل کیجیے، نہیں. کفر علت نہیں قتل کرنے کا، ادروائز دنیا میں کافر رہتے کیوں تھے کہ جتنے سارے کافر ہیں ان کو مروائیں؟ نہیں. جب کافر سازشی بن جائے، آپ کے دین کے لیے، آپ کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے، آپ کے دینی بھائیوں کی عزت کے لیے خطرہ بن جائے، then you will remove the conspiracy. آپ اس مصیبت کو پھر ہٹائیں. صحیح. لیکن اگر ایک مسلمان خدا نہ خواستہ وہ توہین کر جائے، دین کی توہین کر، تو وہاں پہ پھر معافی کا تصور نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ملحد ہوتا ہے، ملحد کا توبہ قبول نہیں ہوتا، مرتد کا قبول ہو جاتا ہے، ملحد کا نہیں قبول ہوتا. ایک ہوتا ہے مرتد، ایک ہوتا ہے کون؟ مرتد. جسٹ اے مسلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے all of us اے مسلم he converted as Christian or Jewish, he is a مرتد. اگر اس نے توبہ کر دیا well and good، اس کا توبہ قبول ہے. لیکن ایک آدمی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود اس نے پیغمبر کی توہین کر دی، اس میں توبے کا کوئی تصور نہیں. there is no any توبہ for him. that is ملحد. اسے کیا کہتے ہیں؟ ملحد. جس طرح سلمان رشدی ہے، اس کے توبے کا کوئی تصور نہیں. ایک خبر ہے یہ جو سینیٹر میں بھی شریعت میں کسی نے کہہ دیا کوئی اس نے اس کی خدا کا ہونا کچھ ایسی نواز شریف کے بعد. ابھی نواز شریف بھی گپ لگا رہا ہے، نواز شریف کا ہم بہت قریب سے جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، آپ توہین نہ کیجئے شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی. شعائر جمع ہے شعیرہ کا. شعیرہ اصل میں کہتے ہیں جو کے دانے کو، بارلے نہیں ہوتا، بارلے کے دانے کو. اور شعیرہ دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے سائن، SIGN، سائن، نشانی. لا تحلوا شعائر اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی توہین اور ہتک نہ کیجئے. مینز کہ جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے اس کو حلال کروا کے آپ اللہ کے شعائر کی توہین کر رہے ہیں. دیکھیے اب یہاں پہ گورنمنٹ کے سائنز ہیں، کیا ہیں؟ ریڈ لائٹ، گرین لائٹ، یلو لائٹ، انٹرسیکشن، اسٹاپ کی نشانی، ییلڈ، 4 اسٹاپ، 2 اسٹاپ، ایرو، بروکن لائن، ان بروکن لائن، یلو لائن، وائٹ لائن. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سائنس ہیں. اگر آپ نے کسی ایک کو بریک کر دیا، کیا ہوا؟ آپ نے نیا ایکسیڈنٹ کیا نا، کسی کو ہارم کر دیا. نو، یو آر گوئنگ ٹو انسلٹ دی سائنس آف دا گورنمنٹ. آپ ان کے نشانات کی توہین کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور بائی ڈوئنگ سو you are insulting the government or you are challenging the authority of the government. That is the way کہ جب آپ اللہ کے قانون کو پامال کر رہے ہیں، you are going to challenge the authority of Allah subhanahu wa ta'ala، اور پھر آپ جد دلیری سے کر رہے ہیں. وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ، آپ توہین نہ کیجئے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی، اللہ تعالیٰ کے سائنز اور نشانات کی. وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور آپ توہین نہ کیجئے شہر حرام کی. 4 مہینے تھے، زمانے جاہلیت سے ہو کے آ رہے تھے،
جاہلیت کا بھی عقیدہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال کرنا حرام ہے، قتل و قتال کرنا حرام ہے۔ ایک تھا رجب کا مہینہ، یہ گزر رہا ہے، بلکہ تقریباً گزر چکا، ایک دن رہے گا یا نہیں رہے گا، رجب کا مہینہ، اور 3 تھے وہاں شوال، ذیقعد، ذی الحج، تو یہ 4 مہینے یہ حرام تھے۔ یہ حرام مہینوں کا معنی یہ ہے کہ ان میں جنگ کرنا مشرکین کے نزدیک بھی حرام تھا۔ اسلام نے بھی ایٹ دا مومنٹ اس حکم کو منسوخ نہیں کیا، جوں کا تو رکھا، جوں کا تو رکھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ شہر حرام کی توہین نہ کیجیے، یعنی ان میں دنگا فساد نہ کیجیے۔ وَلَلشَّارَ الْحَرَامَ وَلَلْحَدْيَ، اور آپ توہین نہ کیجیے الحدیہ، اس حیوان کا جو بطور ذبیحہ اور قربانی کے بھجوایا جاتا ہے حرم کو، اسے ہدیہ کہتے ہیں۔ ہدیہ مین گفٹ، ہدیہ مین گفٹ، لغوی معنی یہ ہے، لیکن اصطلاحی معنی ہدیہ یہ اس ذبیحہ کو کہتے ہیں جو حاجی وہاں حج کے موقع پر کرتے ہیں، اور 2 قسم کے حاجی کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں حاجی قارن اور دوسرے کو کہتے ہیں حاجی متمتع۔ حاجی مفرد نہیں کر رہا، یہ جب آپ پریکٹس کریں گے اور میں ساتھ ہوں گا تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ حاجی مفرد وہ قربانی نہیں کر رہا، اس کو قربانی کہتے بھی نہیں، یعنی وہ یہ قربانی نہیں جو ہم اپنے وطن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر کر رہے ہیں۔ دیٹ از سمتھنگ ایلس، ویل دیٹ از سمتھنگ ایلس، وہ حج کا شکرانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حج کا شکرانہ، یہ ایک واجب وظیفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک واجب وظیفہ ہے جو ہم اپنے گاؤں میں کر رہے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، وہ ہم حج کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور اس حج کا شکریہ جسی کے ساتھ ہم نے عمرے کا فائدہ بھی لے لیا ہے، ایک ہی احرام کے ذریعے ہم نے عمرے کا فائدہ بھی لے لیا ہے، تو یہ حج تمتع میں لیا جاتا ہے یا حج قران میں لیا جاتا ہے، حج افراد میں نہیں لیا جاتا۔ جب کلاس ہوگی یہاں حج کے متعلق تو پھر اس میں تفصیل ہم بتا دیں گے کہ حج افراد کا معنی یہ کہ آپ نے احرام باندھ لیا اور آپ جب میقات سے گزر رہے ہیں، کہاں سے؟ میقات سے گزر، میقات ایک خاص پوائنٹ ہے تمام جوانب سے، وہاں پہ جب ہوائی جہاز گزرتا ہے تو وہ ہوائی جہاز والے اعلان کر دیا نا، کہ لیڈیز اینڈ جنٹل مین، ناؤ وی آر پاسنگ بائی میقات، سے تلبیہ اینڈ میک انٹینشن، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، صحیح ہے؟ تو میقات سے جب گزرتے ہیں تو وہاں پہ نیت باندھتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں، تو احرام یعنی احرام تو پہلے سے باندھا ہوتا ہے، احرام کا معنی نیت کرتے ہیں۔ اب وہ نیت کبھی تنہا حج کا کرتے کہ نویت ان اودی الحج للہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، خداوندہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، خداوندہ آپ میرے لیے آسان بنا دے اور قبول کر لیں۔ صرف حج کا ارادہ، اس حج میں قربانی نہیں ہوتی، ذبح نہیں ہوتا، بس آپ حج کرتے جائیں گے، کوئی ذبیحہ وبیحہ نہیں ہوتا حج افراد میں۔ دوسرا ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ آپ جا تو رہے ہیں حج کے لیے اور حج کے ایام میں جا رہے ہیں، لیکن جو آپ نے احرام باندھ لیا اور نیت کی تو وہ نیت صرف عمرے کا کر دیا۔ وہاں سے آپ نے نیت کس چیز کی کر دی؟ عمرے کے لیے کر دی۔ کہاں سے؟ میقات سے، کہ خداوندہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آسان بنا دے اور قبول کر دے۔ تو آپ جائیں گے، عمرہ کریں گے اور بال تراشیں گے اور احرام اتار دیں گے، غسل کر جائیں گے، کپڑے، عبادات شروع کریں گے۔ جب دن آ جائے گا ترویہ کا، ترویہ مینز الحجہ کا 8واں دن، تو پھر آپ اپنے جگہ پہ جہاں پہ آپ کی سٹے ہے ہوٹل میں غسل کر کے احرام باندھیں گے، صحیح، اور وہاں پھر آپ نیت کر جائیں گے، حج کی نیت وہاں سے نیت کر جائیں گے اور رائٹ وے چلے جائیں گے کہاں؟ مینا۔ کہاں جائیں گے؟ مینا۔ اسے کہتے ہیں حج تمتع، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ اب یہ حج تمتع میں آپ نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ آئے تو آپ حج کے لیے تھے، لیکن فائدہ آپ نے عمرے کا لے لیا، اللہ کا شکریہ ادا کر دے ایک قربانی کے ذریعے۔ تیسرا قسم کا ہے حج قران۔ تو حج قران جب آپ جاتے ہیں، میقات سے گزرتے ہیں، احرام تو آپ نے باندھا ہوا ہے، وہاں آپ نیت کرتے ہیں عمرے اور حج دونوں کا، کہ خداوندہ میں ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں عمرہ اور حج دونوں کا، فیسرہما لی، آپ دونوں میرے لیے آسان بنا دے اور قبول کر دیں۔ آپ عمرہ کر جائیں گے، طواف کر جائیں گے، صحیح کر جائیں گے، آپ نے بال نہیں تراشتے، آپ نے بال نہیں تراشتے، کیونکہ آپ نے ایک نیت میں 2 چیزوں کو باندھا ہوا ہے، جب تک حج کی تکمیل نہ ہو آپ بال نہیں تراش سکتے، تو بال آپ نے نہیں تراشنے، آپ نے اسی طرح احرام میں رہنا ہے تا آ کے حج کی تکمیل ہو جائے۔ تو حج کی تکمیل ہو جائے تو پھر آپ وہ بھی اور احرام بھی
اتاریں گے. تو یہاں بھی آپ نے حج کے اساس پر عمرے کا فائدہ لے لیا, تو آپ نے شکریہ کے لیے وہاں مینا میں قربانی کرنی ہے. لیکن ہمیشہ ہم لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ حج تمتع کریں کیونکہ وہ آسان ہے. اتنے سارے دن 8-10 دن احرام میں رہنا یہ تو بھی بڑی مصیبت والی بات ہے, بڑی تکلیف والی بات ہے. ہم احتیاط نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کتنے سارے دمبے ہمارے اوپر فرض ہو جائیں گے, واجب ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی حج تمتع آسان ہے, بس عمرے کا نیت کریں میقات سے, اور عمرہ کر کے بس احرام چھوڑ دیں اور آزاد ہو جائیں. اور جب ترویہ آ جائے وہ مترویہ 8واں دن, تو پھر احرام باندھ کر حج کی نیت کر دیں. صحیح آسان. حج قران میں اور حج افراد دونوں میں. حج قران میں تو اس لیے کہ عمرہ تو آپ نے کر دیا لیکن ابھی تک حج کی تکمیل نہیں ہوئی, اور آپ نے ارادہ کیا تھا دونوں کا. حج افراد میں جو خالص حج کی نیت آپ نے کر دی ہے, عمرہ کی نیت نہیں کی, جا کے آپ ایک طواف کر دیں گے فقط, اسے کہتے ہیں طواف قدوم. کیا کہتے ہیں اسے؟ طواف قدوم. اس کے ساتھ کوئی صحیح معنی نہیں ہے صفا مروہ کے درمیان, بس طواف قدوم آپ نے کر دیا, بس اسی طرح احرام میں رہیں گے, اسی طرح احرام تا کہ آپ کے حج کی تکمیل ہو جائے. چاہے آپ 10 دن پہلے پہنچے ہیں, مہینہ پہلے پہنچے ہیں, 5 دن پہلے پہنچے, جتنے دن بھی پہلے پہنچے, وہ تو آپ کے فلائٹ پر موقوف ہے. لیکن آپ نے جب حج افراد کا ارادہ کر دیا ہے تو آپ نے اس طرح احرام میں رہنا ہے. جب حج شروع ہو جائے تو حج سے فارغ ہو کر آپ بال بھی کاٹیں گے اور یہ احرام بھی اتاریں گے. البتہ آپ کے اوپر کوئی قربانی نہیں ہوگی, ذبیحہ نہیں ہوگی. اب بات یاد آ گئی, یہ بھی بڑی ٹیکنیکل عبارت ہے. احرام باندھ کے نہانا منع, یعنی آپ بدن کو اس طرح سخت یعنی اگر ملیں گے اور اس سے آپ کے کچھ بال اتر گئے تو آپ پر صدقہ واجب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, توہین نہ کیجیے اللہ تعالیٰ کے سائنز اور شعائر کی, ولا الشہر الحرام, اور نہ شہر حرام کی, ولا الہدی, اور نہ شکرانے والے قربانی کی, ولا القلائد, یہ قلائد دیکھیے, یہ قلائد چونکہ مسئلہ تھا حدیبیہ کا, مسئلہ تھا خود کہ اگر حج کے موقع پر بھی سعودیہ کی کسی حکومت نے آپ کو بند کر دیا, اسی وجہ سے نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ نہیں رہے, نہیں, آپ کو کوئی ایپیڈمک بیماری جہاد والوں کو لگ گئی, ہاں کیا کہتے ہیں اسے, میننجائٹس. اب میننجائٹس والے وہاں اندر چلے جائیں تو سارے حاجیوں کو میننجائٹس لگ جائے گی, ہاں کالرا, تو پھر انہیں نہیں چھوڑنا ایسے جہاد والوں کو. اگر پتہ لگ جاتا ہے وہ کہتے ہیں نو گو بیک, نو دے کین ناٹ کم, وہ نہیں آ سکتے. کالرا لگ گیا ہے, ایپیڈیمک قسم بیماری ہے, وائرل ٹائپ کی بیماری ہے, ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. اب انہوں نے احرام تو باندھ لیا ہے, انہوں نے احرام, اب یہ آئیں گے تو واپس, لیکن وہاں سے جہاں پر ہیں وہاں سے انہوں نے قربانی کے جانور خرید کے وہاں بھجوانے ہیں, قربانی کے جانور خرید کے ہاں وہاں بھجوانے, یا کسی کو وہاں وکیل بنانا ہے کہ ہمارے لیے قربانی کے جانور خرید کے وہاں پہ آپ ذبح. لیکن اگر یہاں سے بھجوانے ہیں تو ان کے گلے میں کوئی نشانی ڈالی جاتی تھی جس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے کیملز کا, یا جو قافلہ جا رہا ہے بکریوں کا یا بھیڑوں کا, یہ کیا ہے, یہ حاجیوں کی قربانیاں ہیں جو مینا کی طرف جا رہی ہیں, حاجیوں کی قربانیاں. تو قلائد یہ جمع ہے قلادہ کا. قلادہ کا معنی اصل میں نک میں جو چیز آویزان کر دی جاتی ہے, لٹکا دی جاتی ہے. تو وہاں پہ چونکہ یہ لوگ اس کے گلے میں ایک پرانا جوتا آویزان کر دیتے, پرانا جوتا یا کوئی بھی نشان, یا پھر یہ ہوتا کہ کوئی اس کے جو نک جو ہے, نک اسے زخمی کر دیتے نیزے سے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے, یعنی سائن ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اور نشانی نہیں تو اس کو زخمی کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عام قسم کا حیوان نہیں کہ بس جس کے ہاتھ آ گئی تو بس مسئلہ ہی ختم نہیں, یہ ہے اللہ کے گھر جا رہی ہے, یہ محصورین کی, تو اسے کہتے ہیں قلائد. اس لیے ہدیہ کو علیحدہ ذکر کر دیا اور قلائد کو علیحدہ. ولل ہدیہ, اور توہین نہ کیجیے آپ شکرانے والے قربانی کی, ولل قلائد, اور نہ قلائد کے, ولا آمین البیت الحرام. اب میں نے کل کہہ دیا تھا, اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے آپ لوگ ایموشنل نہ ہو جائیں, انتقامی نہ ہو جائیں, ریونجفل نہ ہو جائیں کہ انہوں نے منع کر دیا ہے تو ان کے بھی بہت سارے عزیز تو ہمارے راستوں سے گزرتے ہیں, کون جائے گا, نہیں چھوڑیں گے کسی کو. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, جو میرے گھر آتے ہیں آپ کو کم از کم یہ زیب نہیں رہتا کہ آپ ان کو اس طرح تکلیف دے جس طرح آپ کو دی جا رہی ہے.
ولا آمین البیت الحرام، اور آپ تکلیف نہ دیں اور توہین نہ کریں ان لوگوں کا آمینہ جو قصد کرنے والے ہیں البیت الحرام، اللہ کے معزز گھر کی، یبتغون فضلا من ربہم، یبتغون جو ڈھونڈتے ہیں فضلا من ربہم اللہ کی مہربانی و رضوانہ اور اللہ کی رضامندی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اب یہ جملہ اس کا تعلق ہے وہاں سے غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، آگے پہلی والی آیت میں دیکھیے غیر محل الصید وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، آپ شکار نہ کیجیے جب آپ حالت احرام میں ہو، تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب آپ احرام سے نکل کر حلال ہو جائیں، اسے کہتے ہیں حلال ہونا، احرام جب ختم ہو جاتا ہے حلال ہونا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب آپ حلال ہو جائیں فَاصْطَادُوا، تو پھر شکار کیجئے، یعنی شکار آپ کے لیے جائز ہے، یہ نہیں کہ بس آپ نے حرام سے نکل گئے اور بس پھر تیر کمان لے کر پہاڑوں میں چلے جائے، کہ حکم آیا کہ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ چلیں اب سب کچھ، کیونکہ وہ یہ جو فقہ جعفریہ والے ہیں، حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منا سے تیسرے دن لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں، منا سے تیسرے دن لوگ واپس بلکہ پہلے دن جب واپس آ جاتے ہیں طواف زیارت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں طواف زیارت کر دیتے ہیں، طواف زیارت کے بعد وہ بال کاٹ دیتے ہیں اور احرام نکال دیتے ہیں اور کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر واپس منا چلے جاتے ہیں، پھر واپس منا چلے جاتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد اور سر کٹوانے سے پہلے، بال کٹوانے سے پہلے اور طواف زیارت کے بعد احرام نے جتنی ساری چیزیں حرام کر دی تھی وہ ساری جائز ہو گئیں، احرام نے جتنی ساری چیزیں آپ کے لیے کرنی حرام کر دی تھی وہ ساری جائز ہو گئی، بس باستثناء سیکسول انٹرکورس کے، کہ اگر بیوی ساتھ ہو تو سیکسول انٹرکورس نہیں کر سکتے، اور جب آپ نے سر بھی کاٹ لیا اور احرام اتار دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فالآن جامعوہن، ابھی سیکسول انٹرکورس کرتے رہیں اور کر جائیں اگر کرنا چاہیں، مانا یہ تھا صحیح ہے، لیکن وہاں حکم آیا کہ فالآن جامعوہن، اب سیکسول انٹرکورس کریں، اب چونکہ وہاں پہ ظاہر الفاظ وہ کمانڈ اور آرڈر کا ہے، صحیح ہے، تو شیعہ حضرات نے اس کمانڈ اور آرڈر کو اس کو فکس کر دیا بالکل اٹس ویری ورڈ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حج پہ جب آپ جائیں گے تو بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے، بیوی کو ساتھ لے جانا ضروری ہے، اور جیسے ہی آپ حلال ہو جائیں تو یہ سیکسول انٹرکورس کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، اسے کہتے ہیں طواف النساء، کیا کہتے ہیں کہ طواف زیارت کے بعد پھر طواف النساء، عورتوں والا طواف، کہ پھر یلغار کریں، تو پھر عام اوپن میں ہوتا ہوگا ان کا، تو کیونکہ ادھر تو اتنے لوگ ایک ایک گھر میں ہوتے ہیں، یہ تو پھر ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب آپ حلال ہو جائیں فَاصْطَادُوا، تو شکار کریں، تو یہ نہیں کہ شکار آپ کے اوپر واجب ہے، اسے ہم کہتے ہیں امر الاباحہ، کیا کہتے ہیں امر الاباحہ، کہ یہ آرڈر ہے اس کے لیے کہ جائز ہو گیا، اباحہ، امر الوجوب نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اب دیکھیے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا عمرے سے اور بیت اللہ سے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دشمنی کہیں آپ کے ذہن میں یہ تصور نہ ڈال دیں کہ آپ بھی زیارتی شروع کر دیں، نہیں، آپ نے کبھی زیارتی نہیں کرنی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور باعث نہ ہو جائیے آپ کے اوپر شنآن قوم، کسی قوم کے ساتھ آپ کی ہیٹرڈ اور بغض اور دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، اور بغض اور دشمنی کی بنیاد کیا تھی ان صدوکم، کہ آپ کو منع کر دیا تھا عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، تو آپ کو یہ چیز باعث نہ کرے ان تعتدوا، کہ آپ بھی زیادتی کریں، نہیں، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم ہے، دیکھیے کتنی سخت تکلیف کے بعد پھر بھی اللہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کوئی زیادتی مشرکین کے ساتھ بھی نہیں کرنی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور آپ کے اوپر باعث نہ ہو جائے کسی قوم کی دشمنی اور بغض، اور بغض اور دشمنی کیوں پیدا ہوئی تھی، اس کی علت ان صدوکم
عن المسجد الحرام، اس لیے کہ آپ کو منع کر دیا تھا مسجد حرام سے، تو کس پر باعث نہ ہو جائے؟ ان تعتدوا، کہ آپ بھی زیادتی کریں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز آپ کو اس پر زیادتی پر باعث نہ کرے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجئے نیکی کے کام اور تقوی کے کام میں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تعاون اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ زیارتی کے معاملے میں ان کے لیے مزید سپورٹر نہ بنیں، آپ بھی وہی کام کرتے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور تعاون نہ کیجئے عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر، المیتۃ، مردار جانور، مردار جانور مین جو اپنی طبی موت مر جاتا ہے، وہ مردار ہاں اپنے طبی موت مر جاتا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر، المیتۃ، مردار جانور جو طبعی موت مرتا ہے، والدم، اور سارا خون حرام نہیں ہے، اور نہ سارا خون ناپاک ہے، وہ خون جو بہنے والا ہوتا ہے، ایک خون وہ ہوتا ہے جو گوشت کے ساتھ لگا ہوتا ہے، وہ رگ والا خون نہیں ہوتا، وہ پاک بھی ہے اگر کپڑے پر لگ جائے، اور وہ حلال بھی اگر اس کے سمیت آپ نے گوشت کو پکایا، نو دیٹ از ٹیسٹ، اسی میں تو لذت ہے، اس کو آپ دھوئیں گے تو گوشت کا 50% ٹیسٹ آپ نے تباہ کر دیا، صحیح؟ تو وہ خون وہ طاہر بھی ہے اور وہ حلال بھی ہے۔ وہ دم، اب یہ دم یہاں تو صرف بلڈ کہا گیا، یہ میں نے بہنے والا کہاں سے اٹھایا؟ تو آپ پیچھے جائے سورہ انعام پر، یہ آپ اصل میں میتھڈالوجی میں نہیں تھے، ورنہ لے جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ آپ ایسا کریں کہ وہ میتھڈالوجی والی کیسٹ اس سے ضرور لے لیں۔ رفیق صاحب آیت شروع ہو جاتی ہے کہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ، 145 پانچواں رکوع جہاں شروع ہوتا ہے، ہاں دیکھ لیا، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، آپ کہہ دیجئے لا اجد فی ما اوحی الی محرما، کہ میں تو اس قرآن میں نہیں ڈھونڈ پاتا وہ جو مجھے وحی کی گئی ہے، اس قرآن میں تو سوائے 4 چیزوں کا اور کوئی تذکرہ نہیں، تو باقی ساری چیزیں حلال ہیں، نہیں، حضور اسلام نے فرمایا مجھ سے ضابطہ لینا ہے، اور وہاں جو 4 چیزیں ہیں وہ ہے الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ مردار ہو، تبھی موت مری ہو، او دمن، اس کے بعد لفظ او دمن، اس کے بعد لفظ ہے نہیں، یہ سورہ انعام والی آیت ہے، ہاں، او دمن مسفوحا، دیکھ لیا آپ نے 148 پہ آیت نمبر ہے 145 سینٹر میں ہے، بلکہ 146 ہے، 145 دیکھ لیا، فرق ہے کیا؟ ہاں ایک ممکن ہے ایک نمبر کا فرق ہے۔ 145 الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ مردار ہو، دیکھیے سب نے، او دمن، یا خون ہو، پیچھے مسفوحا، جو بہ گیا ہو، مسفوحا جو بہ گیا ہو، تو وہاں کے لیے یہ صفت اور کوالٹی ہم نے یہاں سے پک کر دی۔ چودھری صاحب، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، ہر ایک آدمی مجتہد بننے کی کوشش کر جاتا ہے، وضو بنانے کا طریقہ نہیں آتا، مجتہد بن جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ مجتہد نہیں بنے نہیں، شاہ عبدالعزیز مجتہد نہیں بنے، مجدد الفسانی مجتہد نہیں بنے، شیخ عبد القادر جیلانی مجتہد نہیں بنے، امام ابن تیمیہ مجتہد نہیں بنے، امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری مجتہد نہیں بنے، مولانا اشرف علی تھانوی جس نے 1000 سے زیادہ تصانیف لکھی ہیں وہ مجتہد نہیں بنے، امام کے تابع رہے، امام کے تابع رہے، اور یہاں پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی، کلین شیو، یہ پتہ نہیں کہ روزمرہ
اعمال اس کے کیا ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتحاد کا پاور رکھتا ہوں اور سب کچھ جائز ہے، بس مسلمان رہیے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے کریے، میں اجازت دے دیتا ہوں۔ اچھا رگن نبئی کی، ہاں، حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے، واپس اپنے سبق پہ، حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر المیتۃ، مردار، اور مردار کی تعریف جو تبھی موت مرے، والدم، اور بہنے والا خون، تو دو قسم کا خون ہوتا ہے، ایک جو رگوں سے بہتا ہے اور دوسرا وہ جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے، رگوں والا نہیں ہوتا، وہ گوشت کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ اگر کپڑے پہ لگ جائے حلال ہے، حلال ہے، پاک ہے، مذبوح جانور کا، ذبح شدہ جانور کا اگر گوشت کا وہ خون کپڑے پر لگ جائے، بلکہ اگر آپ نے گوشت کا اتنا ٹکڑا اپنے واسکٹ میں رکھ دیا، خون کا لدا ہوا، اور آپ نے نماز پڑھ دی، نماز جائز، صحیح، نماز جائز، بیکاز دیر از نتھنگ رانگ، گوشت پاک ہے، اس کا خون بھی پاک ہے، تو پاک اگر آپ کے جیب میں پڑا رہے تو وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، دو صفتیں ہیں اس کی، پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے، مین اس خون کے ساتھ اگر آپ نے گوشت کو پکایا، دیٹ از ٹیسٹ۔ کئی لوگ ریئر کہتے ہیں، اس میں سے تو خون ابھی بہ رہا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ریئر کہتے ہیں، پورا پکن اس میں ابھی تک خون ہے، وہ صحیح ہے، مطلب بہت تھوڑا سا پکایا تو اس میں سے کچا کھاتے ہیں، ابھی رشتہ ہے تو وہ کھایا جاتا ہے، نہیں، وہ تو گوشت کا خون ہے نا، وہی تو حلال ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، وہ تو گوشت کا خون ہے، جو رگوں والا خون ہے وہ تو ذبح کے ساتھ نکل گیا نا، ذبح ہوا اس لیے کہ رگوں کا کوئی خون باقی نہیں رہا، وہ چلا گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر مردار، والدم، اور رگوں والا خون، بہنے والا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، پورک، وما اہل لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو جس پہ آواز نکالی گئی ہے ما سوی اللہ کی، ما اہل لغیر اللہ بہ، کیا ما اہل لغیر اللہ، اہل لغیر اللہ کا یہ معنی نہیں جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، اسی کے لیے پیچھے کلمہ آ رہا ہے۔ اب آیت میں ذرا آگے چلی جائیے، وما ذبح علی النصب ہے لفظ اسی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، وما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کر دیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، وہ مسئلہ وہاں سپریٹ ذکر ہے، ما اہل لغیر اللہ، یہ نظر والی بات ہے کہ جب آپ نظر کسی حیوان کا ما سوی اللہ کے نام پہ کر دے کہ یہ حسین کا نیاز ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر ہے، یا فلاں کی نظر ہے، فلاں کی نظر ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حیوان کی ذات نجس ہو جاتی ہے تا کہ یہ انسان توبہ کر دے، اگر وہ توبہ نہ کرے اور اس حوالے سے اس حیوان کو اللہ کے نام سے بھی ذبح کر دے تو وہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے عقیدہ شرک نے اس کے ذات کو خبیث کر دیا ہے، اس کے عقیدہ شرک نے اس حیوان کے ذات کو خبیث کر دیا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو نیچے دیکھیے اب ایک لفظ، حرمت علیکم المیتہ، مردار جو تبھی موت مرے وہ حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احلت لنا میتتان، السمک والجراد ودمان، الکبد والطحال، میرے لیے دو مردار کانے جائز ہیں، دو مردار کانے جائز ہیں، ایک فش السمک، وہ تبھی موت مر جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، اور دوسرا لوکسٹ، ٹھڈی، وہ ٹھڈی جو فصل کھاتا رہتا ہے، وہ اپنی تبھی مر جاتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ ملخ سوائے ورثہ ملخ، شینو میں جڑ میں مختلف قسم ہے، جانتے ہیں آپ؟ ٹھڈی نہیں جانتے؟ وہ فصلوں پہ ہوتے ہیں نا، اس طرح لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، فصل کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، کھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جاننے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو مردار بغیر ذبح کے میرے لیے جائز ہیں، اور دو خون میرے لیے کھانے جائز ہیں۔ خون کھانا شریعت میں ناجائز ہے، لیکن دو خون میرے لیے کھانے جائز ہیں، ایک الکبد لیور والطحال
اور دوسرا تلی. ایک ہوتا ہے لیور, یہ بلڈ ہے, یہ گوشت نہیں ہے, یہ کیا فروزن بلڈ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بلڈ میرے لیے حلال ہے. اور دوسرا ہوتا ہے تلی, ہم پشتوں میں اسے کہتے ہیں تورے, پشتوں میں اسے کہتے ہیں تورے, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں اسے, تلی کہتے ہیں. تو تلی بھی بلڈ ہی ہے, بلکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بلڈ کو صاف کرتا رہتا ہے. اب وہ اسپنج ہے. مچھلی ہے نا فریش فش نکال کے مار کر پھر صاف کرتے ہیں, وہ حلال ہے حرام نہیں؟ حلال ہے, وہ کام جائز نہیں ہے. بھائی کیوں مارتے ہیں؟ بس چھوڑے اسے, اس نے ویسے بھی 5 منٹ میں مرنا ہے, یعنی اسے ویسے بھی 5 منٹ میں مرنا ہے. تو ایسی مچھلی مر جائے تو آپ کھا سکتے ہیں. ہاں جائز تو ہے, لیکن یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. یعنی عمل ٹھیک نہیں ہے. مثلا اگر آپ نے کسی حیوان کو گرا دیا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے, صحیح, اور پھر آپ بعد میں لگے ہوئے ہیں اور چھرے کو تیز کر رہے ہیں, 10 منٹ آپ نے چھرا تیز کرنے پہ لگا دیے, اور وہ اس طرح غریب پڑا ہوا ہے باندھا ہوا, اور پھر آپ نے ذبح کر دیا, تو ذبح تو جائز ہے, اس حیوان کا گوشت کھانا بھی, لیکن آپ کا جو عمل ہے یہ جائز نہیں. کہ آپ حیوان کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتريد ان تقتلها قتلتين, ایک صحابی پر حضور علیہ السلام نے بڑے غصے کا اظہار کر دیا کہ آپ اسے 2 بار مروانا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ جی احدد الشفرہ, میں یہ چھرا تیز کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کمبخت کو گرانے سے پہلے آپ نے چھرا کیوں تیز نہیں کیا؟ دیکھیں رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ کھا جاتے ہیں حیوان کے ساتھ اگر زیادتی ہو, اور کہتے ہیں جی تلوار کے ذریعے پہلا ہے, انا للہ ہے. اور ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, چکو ذرا پاسی غلبیل تو وہی غلبیل ذرا پاسی گزے تو وہی تاکہ چلنی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, چھلنی نہیں ہوتی وہ جس سے آٹا چھانتے ہیں, تو اس میں سوراخ کتنے ہوتے ہیں پتہ نہیں, بہت سارے. اور یہ جو کوزا ہوتا ہے سوراخی قسم کا, اس میں 2 ہی ہوتے ہیں, ایک جس میں پانی ڈالتے ہیں اور دوسرا جس طرف سے, یا لوٹا میں کتنے سوراخ ہوتے ہیں؟ 2. تو کہتے ہیں کہ وہ چھلنی اٹھ گیا اور اس نے وہ لوٹے سے کہہ دیا آپ کے اندر 2 سوراخ. اس نے کہا رے بدبخت, آپ تو سوراخ ہی سوراخ ہیں. ہمارے یہاں پشتوں میں ضرب المثل ہے, یہ بدبخت اٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ لوگ بڑے ٹیررسٹ ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی پہلی جنگ عظیم کو دیکھیے, یہ ہم نے لڑی تھی. دوسری جنگ عظیم کو دیکھیے, یہ کفر کا بازار ہم نے گرم کر دیا تھا, انسانوں کا مقتل ہم نے بنا دیا تھا. بھائی یہ بارود, پھر سب سے پہلے ایٹم بم کنہوں نے گرایا؟ اللہ انہوں نے گرایا, اور بولتے ہیں کہ ابھی دوسروں سے ہمیں ڈر ہے کہ وہ اس کا ناجائز استعمال. ہم استعمال کرتے ہیں, مگر ان کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم استعمال کرتے ہیں اور کوئی نہ کرے. ایک کوشچن ہے جی, یہ بکرا بڑا ہو یا گائے ہو, یہاں اس کو ذبح کرنا ہو تو پہلے وہ کیا ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ مسئلہ بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ آپ ایزی پاسبل وے سے اسے ذبح کر دیں, یعنی اس کو تکلیف نہ دیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس گائے کی کیفیت کیا ہے. آپ اس طرح پکڑ سکتے ہیں اور گرا سکتے ہیں, اگر ہے تو پھر مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کس طرح کیوں اسے مارتے ہیں؟ بس ابھی آپ نے ذبح کرنا ہے. اب اگر ایسا ہے کہ وہ گائے قابو کرنے کی ہے نہیں اور آپ نے اسے کمزور کروانا ہے اس گولی کے ذریعے, تو دین دیٹ از اوکے, ادروائز ناٹ. کیونکہ وہی مسئلہ ہوگا کہ آپ نے پہلے سے کیوں تیز نہیں کیا. جہاں ابھی آپ ایکشن میں لیں تو وہ حلال کرنے والے کی ہیلپ لیں. حلال تو آپ کرتے ہیں لیکن وہ پہلے اس کو گرا دیتے ہیں. تو اب میتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب میتے کی بات آ گئی تو سمندر اور پانی میں پائے جانے والے جانور کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کے اندر جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ جائز ہے. انسیکٹس ہیں اور پتہ نہیں دریائی گھوڑا ہے اور دریائی انسان ہے اور دریائی شیر ہے اور دریائی پورک ہے اور جو کچھ بھی ہے. ایسی چیزیں ایسے ان کے کھلے کوئی چیز اس کے اندر آ جائے تو وہ ایسے کر لیتا ہے تو کھا جاتا ہے. ہاں, تو سب چیزیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی میں پانے والی 2 چیزیں صرف جائز ہیں, ایک فش اور دوسرا فراگ. ایک فش اور دوسرا فراگ امام شافعی کا مسلک ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف فش کی فیملی سے جو چیز تعلق رکھتا ہے وہ جائز, باقی سارے ناجائز. یہ فراگ حلال ہے؟ میں نے کہا شافعی کے نزدیک ہے. صحیح. اب آپ بالکل اٹینٹو رہیں, جب فقہ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو بالکل اٹینٹو رہیں کہ میں کس مسئلے کو کس کو اٹریبیوٹ کر رہا ہوں اور پھر اس کی دلیل کیا ہے. تو اب
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرماتے ہیں کہ سب کچھ جو سمندر میں پائے جاتے ہیں، دریائی گھوڑا ہو اور پتہ نہیں دریائی سانپ ہو اور دریائی کیا بلا ہو، جو کچھ بھی ہو پانی کا، ہاں جو کچھ ہو، تو وہ ساری چیزیں جائز ہیں، کیونکہ دریا میں پانی والے خنزیر بھی ہوتے ہیں، پورک ہوتے ہیں، تو وہ بھی جائز ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تاجروں نے پوچھ لیا، کنہوں نے؟ جو انٹرنیشنل بزنس کرتے تھے، اور انٹرنیشنل بزنس اسی زمانے سے شپنگ کی ذریعہ ہوتی تھی، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت فرام دا ویری بگننگ وہ شپ کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو تاجروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی اننا نرکب البحر، ہم سمندر میں رہتے ہیں مہینوں، ہمارے ساتھ جو اپنا پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو سمندر کا پانی جس میں یہ بہت سارے جانور مرتے رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، جس طرح دنیا میں رہنے والے انسان مرتے ہیں، حیوان مرتے ہیں، پرندے مرتے ہیں، تو سمندر والے حیوان وہ بھی مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ تو ڈھیر سارے مرتے ہیں اس میں، تو کیا اس پانی کا استعمال جائز ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ کہہ دیا کہ الحل میتتہ والطہور ماؤہ، الطہور ماؤہ والحل میتتہ، اوشن اور سمندر اسی کا پانی الطہور، وہ پاک اور صاف کرنے والی ہے، یعنی وہ ٹھیک ٹھاک پانی ہے، والحل میتتہ، اس کا مردار حل ہے، اس کا مردار حل ہے۔ اب حل ایک لفظ ہے، لغت عربی میں اس کے دو معنی ہوتے ہیں، کتنے معنی؟ یہ کامن ورڈ ہے۔ کبھی حل حلال کے معنی میں ہوتا ہے جو کھانے کے لیے جائز ہو، اور کبھی حل طاہر کے معنی میں ہوتا ہے کہ پاک ہے، اس سے کوئی چیز یعنی پانی پلیت نہیں ہوتی۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے والا معنی وہ پھک کر دیا کہ حضور نے فرمایا والحل میتتہ، کہ اس کے سارے مردار جو ہیں وہ جائز ہیں، وہ حلال ہے، مینس کہ آپ کھاتے رہیں۔ صحیح۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کے بندے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ حیوانوں کے کھانے کے حوالے سے نہیں پوچھا گیا، سوال کا بیک گراؤنڈ تو آپ ذرا پک کیجیے کہ پانی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ حیوان اس میں مرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ پانی جائز ہے؟ تو حضور نے فرمایا والحل میتتہ، تو ان دی کانٹیکسٹ جس میں حضور نے لفظ حل استعمال کر دیا، تو وہاں لازمی طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ جو حیوان اس میں مرتے رہتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ سمندر میں اور پانی میں رہنے والا حیوان اس کے اندر خون نہیں ہوتا، خون والا حیوان وہ نہیں رہ سکتا وہاں، جو ریڈ بلڈ ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ والے حیوان وہ سمندر میں نہیں رہ سکتے، یہ تو ہوتے ہیں وائٹ اسے کیا کہتے ہیں؟ وائٹ میٹ، وائٹ وہ نہیں ہے نا، اس لیے تو اس میں فرق ہوتا ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ اگر ہارٹ کی بیماری بھی ہو تو ڈاکٹر اس میں فرق کر دیتے ہیں کہ آپ وائٹ میٹ کھائیں، ریڈ بلڈ نہ کھائیں، کہ بس فشی کرتے رہیں، فشی کھاتے رہیں، مینس کہ اس میں وہ بلڈ نہیں ہے جس بلڈ کو عام اصطلاح میں ایون طبی نقطۂ نظر سے اس کو بلڈ کہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بلڈ اس کے اندر ہو تو پھر وہ نہیں رہ سکتا، وہ مرتا ہے وہاں۔ تو سمندر میں رہنے والے جتنے حیوان ہیں اس میں وہ خون نہیں جس خون کے حیوان کے مرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحل میتتہ کا معنی یہی ہے کہ وہاں سمندر میں رہنے والے سارے حیوان ان میں وہ ریڈ بلڈ ہے نہیں، جب ریڈ بلڈ ہے نہیں تو وہ مر جاتے ہیں، تو وہ نجاست نہیں ہوتی، جب نجاست نہیں ہوتی تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ٹیکنیکلی اس حدیث کو انٹرپریٹ کر دیا، اور دوسرا فرمایا کہ دوسری حدیث پک کیجئے کہ حضور نے فرمایا احلت لنا میتتان، کہ میرے لیے دو مردار جائز قرار دیے گئے ہیں، تو خشکی سے ایک لے لیا ٹھڈی، اور پانی سے ایک لے لیا السمک، کیا فش، کیا لے لیا؟ فش۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سارے مردار جائز ہوتے تو پھر حضور علیہ السلام دو کا تذکرہ کرتے، دو کا، اور پھر سمک کو پک کر دیتے۔ تو یہی ہے وہ جو فقہا کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، فقہا ان میں کوئی بھی ایک بال برابر بات اپنی رائے سے نہیں کرتا، وہ صرف ایکسپلین کرتے ہیں حضور کے الفاظ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا۔ لیکن جب آپ ذرا عمیق نظر سے دیکھیں تو ابو حنیفہ جو ٹیکنیکلٹی ڈھونڈتے ہیں یہ کسی کے پاس ہوتی نہیں۔ ہاں، پتہ نہیں اس خدا کے بندے نے میڈیسن بھی پڑھ لیا تھا، اس خدا کے بندے نے کیا کچھ پڑھ لیا تھا، فزکس سے یہ واقف تھا، کیمسٹری سے یہ واقف تھا، وہ تمام چیزوں کو پک کر دیتا اور اسی کے پس منظر میں فتویٰ دے دیتا کہ الطہور ماؤہ والحل میتتہ۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات آگے جائیے، ولحم الخنزیر، اور پورک کا گوشت، تو پورک کا گوشت بھی حرام، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بجمیع اجزائہ،
پورک کے بدن کا ہر حصہ استعمال کرنا ناجائز ہے. وجہ اللہ کا حکم. بتا سکتا ہوں میں نے پگ کو دیکھا ہے کیا کھاتا ہوں. نہیں کہنے کی بات نہیں ہے. شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. شریعت میں پیچھے گزر گیا کہ ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ کریم حکم دے دیتا ہے جس کا وہ ارادہ کر دیتا ہے. بس دیٹس اوکے. اور ایک بات میں نے میڈیکل بک کو بھی دیکھا. میڈیکل بک میں یہ بہت پتا ہے. ایک دفعہ میں نے بک کھولا اینڈ کیم آؤٹ پورک میٹ. اس نے بولا کہ پورک میٹ ایسا چیز ہے آپ اس کو جتنا ابالے جتنا پکائے وہ جرم کو نہیں کل کر سکتے. اچھا نہیں ہم طب پر نہیں جاتے. ہم صرف حکم شرعی کے تابع ہیں. ان اللہ یحکم ہے. بس قرآن کے یہ سورت کے اول میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ کیوں کی بات نہیں ہے. اور لالا نے جو کہہ دیا لیکن یہ بھول گیا. حالانکہ سورت کے پہلے سرے سے ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حکم میں کیوں والی بات ہے نہیں. ان اللہ یحکم ما یرید ولحم الخنزیر. لیکن جب حکیم خدا نے بات کی ہے تو اس میں ضرور کچھ حکمتیں ہوں گی. لیکن ہماری عقل نارسا ہے. مر بھی جائیں گے, دنیا ترقی بھی کر جائے گی, دنیا ختم بھی ہو جائے گی, لوگ تب بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکمتیں وہ معلوم نہیں کر سکیں گی. وہ صرف اللہ کو معلوم ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ. اور جس کو سٹرانگولیٹ کیا گیا. منخنقہ سٹرانگولیشن خپی کول خپی اردو میں کیا کہیں گے؟ جس کا گلا دبایا گیا یا گلا گونٹ دیا گیا یا اس کو رسی پڑ گئی سفوکیٹ ہو گیا. رسی اس کو پڑی اور اس کے روح نکل گئی. والموقوذۃ. اور وہ جسے ثقیل اور باری چیز سے مار کر ہلاک کر دیا گیا حرام ہو گیا. آپ نے کسی جانور کو لاٹھی اٹھا کر سر پر دے مارا اور وہ مر گیا, حرام. پتھر اٹھا کر سر پر دے مارا اور بکری مر گئی, مردار. والمتردیۃ. اور وہ جانور جو اوپر پہاڑی سے گر کر نیچے آ گرا اور مر گیا. متردیہ گرنے والا, متردیہ گر کر مرنے والا. والنتیحۃ. اور وہ جانور النتیحہ جسے دوسرے جانور نے سینگ مار کر قتل نتیحہ سینگ مار کر قتل کر دیا. اب عام طور پر یہی 4 واقعات ہی ہوتے ہیں حیوانات میں, یا وہ 5واں بھی اللہ ذکر کر رہا ہے, لیکن عام طور پر المنخنقہ سفوکیشن سے مر جاتا ہے. ہاں دوسرا والموقوذہ چوپائے نے, چوپان جو ہوتا ہے کیا چرواہا جو ہوتا ہے ہرڈز میں یا شیپر, وہ غصہ ہو جاتا ہے کبھی پتھر مار دیتا ہے بس, الموقوذہ. اور تیسرا والمتردیہ پہاڑی سے نیچے گر جاتا ہے. والنتیحہ 2 بیل ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, ایک مر جاتا ہے. وما اکل السبع. اور وہ حیوان جس کا کچھ حصہ درندہ کا ہے اور وہ مر جائے. درندے نے حملہ کر دیا, تھوڑا بہت اس نے کھا لیا اور بعد میں وہ حیوان اسی طرح اپنے طبی موت مر گیا. حالانکہ اس کی باڑی ابھی تک باقی تھی, اس نے صرف پیٹ کا ایک حصہ کھایا تھا. شیر نے یا وولف نے یا کسی دوسرے حیوان نے اس کے پیٹ کا ایک حصہ کھایا تھا, باقی سارا حیوان ٹھیک ٹھاک تھا لیکن مر گیا تھا, تو وہ حرام. ہاں البتہ اگر شیر نے یا وولف نے اس کا کچھ حصہ کھایا اور اسی میں ابھی جان باقی تھی اور آپ نے ذبح کر دیا تو اللہ کریم نے استثناء کر دی اللہ ما زکیتم, مگر وہ جس کو آپ نے ذبح کر دیا. چوری صاحب کے سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی. وما اکل السبع, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ چوری صاحب نے یہ سوال کرنا ہے. وما اکل السبع. اور وہ جس کو کھا جائے یا جس کے کچھ حصے کو کھا جائے السبع درندہ الا ما زکیتم, مگر وہ جسے آپ ذبح کر چکے ہیں اسی صورت میں کہ اس میں جان تھی آپ نے ذبح کر دیا. وما ذبح علی النصب. اور وہ جنہیں ذبح کر دیا جاتا ہے علی النصب ما سوى اللہ اور بتوں کے نام پر. وان تستقسموا بالازلام. وان تستقسموا. اور اللہ کریم نے آپ پہ حرام کر دیا ہے ان تستقسموا بالازلام. ازلام جمع ہے ظلم کا, اور ظلم ایک ایسے قسم کا ایرو ہوتا تھا جس کے ریش ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, اس جانب اور اس جانب اس کے دندانے ہوتے تھے, اس کو کہتے ہیں ظلم. کیا کہتے ہیں؟ ظلم. تو ان کا عقیدہ تھا اپنے گھر کے کسی تاریک کونے میں ایک بہت بڑی ہانڈی میں یا کسی ٹین میں وہ
3 ظلم رکھتے تھے. ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی، میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی. دوسرے پہ لکھا تھا نہانی ربی، میرے اللہ نے مجھے منع کر دیا. اور تیسرا خالی ہوتا تھا، تیسرا خالی. تو اب اگر وہ بزنس کے لیے یا کسی ٹیکے اور جاب کے لیے جانا چاہتے تھے تو رائٹ اوے اس تاریخ کونے میں آ جاتے اور اس ہانڈی میں ہاتھ ڈال دیتے کہ ایک نکال لیتے، روشنی میں لے آتے. تو وہاں پہ اگر اتفاق سے یہ لکھا ہوتا کہ اجازنی ربی، خدا نے اجازت دی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ فائدے والی بات ہے، فائدے والی، اس لیے کہ حبل نے اجازت دے دی، منات نے اجازت دے دی. ان کو پتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، $1 ملین مل جائیں گے، $1 ملین مل جائیں. اگر دوسرا ہوتا کہ نہانی ربی، کہتے کہ نہیں. اگر آپ کہتے کہ بھائی ظاہر بات ہے اس میں $1 ملین آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس نے حکم نہیں دیا. اور اگر خالی والا آ جاتا تو وہ کہتے کہ میرا رب مجھ سے ابھی تک ناراض اور ناخوش ہے، کسی رائے کا اظہار نہیں کر رہا، تو اسے خوش کرنا چاہیے. تو پھر وہ کوئی دیگ میگ چڑھا کر کوئی نذرانہ منوا لیتے. صحیح ہے. اسے کہتے تھے استقسام بالازلام. یہ ہوتا ہے سپرسٹیشن. یہ کیا چیز ہوتی؟ یہ توہم پرستی. کیا ہوتی؟ توہم پرستی. اور یہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. ان کا یہ طریقہ تھا. اور ہم وہاں لاہور کے گندے بازاروں میں، جہاں گندا بازار ہوتا ہے، کیونکہ جو اچھے بلے بازار ہوتے ہیں وہاں پہ یہ لوگ نہیں ہوتے، تو گندے بازار میں پشاور میں یا لاہور میں یا راولپنڈی میں جب کیچڑ ہوتے ہیں اور گرد غبار اور اللہ رحم فرمائے اور پولوشن، تو وہاں پہ فٹ پاتھ پہ پروفیسر صاحب بیٹھے رہتے ہیں. مشہور پروفیسر فلاں نجومی، قسمت کا حال پوچھیے. صحیح ہے. تو دن بھر وہ لوگوں کے لیے شادیاں بھی کرتا ہے، گھر بھی بناتا ہے، پیسے بھی دے دیتا ہے، اور بدبخت خود $1 کے لیے بیٹھا رہتا ہے. وہ خود $1 کے لیے اسے اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دن کب بدلیں گے، اور لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں. اور ہم بھی تو ہم پرست ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کہہ دیتے ہیں. ہاں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا قسمت جاگنے والا ہے. اور آدمی خوش، کیونکہ تو ہم پرستی ہے نا، تو اعتقاد کی کمزوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقوا فيما قال فقد کفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سود سیر کے پاس آ گیا، کاہن کے پاس آ گیا، فال گر کے پاس آ گیا، اور اس نے جو کچھ مستقبل کی اطلاع دے دی، اس نے تصدیق کر دی، حضور نے فرمایا یہ آدمی محمد کی شریعت پہ کافر بن گیا. کیونکہ مستقبل کی بات یہ خالص کس کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم. اور کون جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ کسی کو پتا ہے مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے؟ یہ کس کو پتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. تو اگر آپ نے انسان کو وہ صفت دے دی تو کفر کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ کی صفت انسان کو تما دے، اللہ والی صفت انسان کو تمہارے دیٹس کال کفر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث امام ترمذی نے مستقل باب ما جاء فی الفال والطیرہ، کیونکہ جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں یہ توہمات بھی اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. یہ ضعیف الاعتقادی یہ ہوتے ہیں ضعیف الاعتقاد. جس آدمی کا عقیدہ پکا ہوتا ہے وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. یہ کیا گپ لگا رہے ہیں بھائی، یہ کیا گپ لگا رہے ہیں؟ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب پروفیسر ہے، فٹ پاتھ پر گرد و غبار میں بیٹھا ہوا ہے. کچھ لوگ قرآن سے فال نکالتے یہ گپ لگاتے ہیں، سارے گپ ہیں، یہ ساری توہم پرستی ہے. والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق. اللہ کریم نے کیا کہہ دیا؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے کہہ دی ذالکم فسق. اللہ کریم نے فرمایا یہ نری بدماشی ہے. بس اس سے اچھا لفظ کوئی دوسرا. ذالکم فسق. اللہ کریم فرماتے یہ نری بدماشی ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن یئس الذین کفروا من دینکم. اس صورت کی یہ آیت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے جو رسول پاک پہ نازل ہوئی ہے. ایک کہ پوری صورت کی بات، کبھی صورت کے کچھ آیات کسی دوسرے موقع پہ نازل ہوتے ہیں. تو یہ صورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے، عرفات کے میدان میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت اتری. الیوم یئس الذین. آج کے دن. کب کے دن؟ آج کے دن، جب رسول پاک کے ساتھ 1,40,000 صحابہ موجود تھے.
اس زمانے میں 1,40,000 اور ہر ایک صحابی اتنا کہ ایک ابو بکر پوری دنیا پہ باری تھا، ایک عمر پورے دنیا کا جواب تھا. تو اس قسم کے 1,40,000 صحابہ تھے رسول پاک کے ساتھ. اور جب کفار نے یہ مظاہرہ دیکھا انہوں نے کہا کہ بس اس محمد کا مقابلہ کرنا یہ ویسے احمقوں کی جنت میں رہنا ہے، بس سرنڈر ہو جائیے، بس جی ہم نے تسلیم کر دیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں. کس چیز سے؟ من دینکم، آپ کی دین کے ناکام ہونے سے. ان کے ناکامی کی جو آس ان کو لگی ہوئی تھی کہ 2-3 مہینے کی بات یہ بورڈ ختم ہو جائے گی، نہیں، بس الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں من دینکم، آپ کے دین کی ناکامی سے. فلا تخشوہم، تو آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیجئے، بس اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. آپ کے دین نے جڑیں پکڑی، قوت پکڑی. فلا تخشوہم، آپ نہ ڈریے ان سے، وخشونے، اور ڈریے صرف مجھ سے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے کامل کر دیا آپ لوگوں کے لیے آپ کا دین. الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے کامل کر دیا، لکم، آپ کے لیے، دینکم، آپ کا دین. تو ایک بات کہ اکملت، اس کو ہم گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں باب افعال. کیا کہتے ہیں؟ باب افعال. باب افعال کی خصوصیت ہوتی ہے کمیت اور کیفیت دونوں کو انکلوڈ ہونا. کمیت اور کیفیت، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں کو انکلوڈڈ ہے. تو یہ جو اس دین کا کمال ہے کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے اعتبار سے ہے. اکملت کا معنی کہ یہ دین جو میں نے کامل کر دیا. کبھی ایک چیز کوالٹی کے اعتبار سے کامل ہوتی ہے لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے کامل نہیں ہوتی. کچھ فیلڈ اس سے باہر رہتے ہیں لیکن جس فیلڈ کو وہ اپلائی ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے. کبھی کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ کامل ہوتا ہے لیکن کوالٹی کے اعتبار سے. اب اللہ کریم نے جو اکملت کا صیغہ کہہ دیا ہے یہ تو حکیم کا کلام ہے. ایک لفظ کہہ دیتا ہے اوشن بند کر دیتا ہے ایک لفظ میں. تو فرمایا کہ کوانٹٹی اور کوالٹی کے اعتبار سے میں نے اس دین کو کامل کر دیا. تو آپ کو پیوند لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے سوشل معاملات، پولیٹیکل معاملات، جوڈیشل معاملات، نیشنل معاملات، انٹرنیشنل معاملات، فیملی معاملات، بزنس ٹرانزیکشنز، جابز، مسجد، حجرہ، سب کچھ اسی دین کے حوالے سے. بس ختم. الیوم اکملت، آج کے دن میں نے کامل کر دیا، لکم. اسلام کو ہم کہتے ہیں واللام للانتفاع. گرامر کے اعتبار سے لام کئی ساری چیزوں کے لیے آتا ہے. لکم میں یہ لام ہے. لکم میں کیا ہے؟ لام. اسلام کا لغت عربی میں کئی سارے معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. المال لزیدن، یہ مال زید کی ملکیت ہے. وہاں لام کا معنی ہے ملکیت. وہاں لام کا ملکیت، لام کا معنی ہے لدو للموت، پیدا ہوتے جائیے موت کے لیے. لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ پیدا ہوتے جائیے موت کے لیے. وہاں لام کا معنی ہے عاقبت، کہ پیدا ہوتے جائیے عاقبت ہی موت ہے. وہاں لام کا معنی کیا ہے؟ عاقبت اور انجام. اور یہاں لام کا معنی ہے انتفاع، کہ اکملت لک فعلت ذالک لک، یہ سب کچھ میں نے آپ کے لیے کر دیا ہے. مینز آپ کے نفع کے لیے. کس کے لیے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ دین کو جو میں نے کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے مکمل کر دیا آپ لوگوں کے نفع کے لیے. لیکن آپ بدبخت ہوتے جو اپنے نفع کو نہیں جانتے، اس دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. تو ان احمقوں کا کیا کہا جائے؟ الیوم اکملت، آج کے دن میں نے کامل کر دیا کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے، لکم، آپ کے نفع کے لیے. کیا؟ دینکم. اب یہ دین ابتداءً کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ دین ابتداءً کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ گھڑی کس کی ہے؟ میری. اب کس کی ہے؟ میری ملکیت ہے. اچھا، اب جو یہ میری ملکیت ہے تو اس کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری ہے. لیکن جب میں اس کی پروپرائٹری رائٹ، اس کی اونرشپ اور ملکیت اظہر جمیل کو ٹرانسفر کر دوں، کیا اظہر یہ گھڑی میں نے دوں گا نہیں، ویسے گپ لگا رہا ہوں. خوش ہو گیا تو بڑا خوش ہو گیا. اچھا کہ یہ گھڑی آپ کی، یہ گھڑی آپ. اب جب ملکیت آپ کو ٹرانسفر ہو گئی تو حفاظت کی ذمہ داری وہ بھی آپ کو ٹرانسفر ہو گئی. اب دین ہے اللہ تعالیٰ کا،
اللہ کریم نے اس کی ملکیت ہمیں ٹرانسفر کروا دی کہ یہ آپ کا دین ہے. بس آپ خود ہی اس سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس دین کے تحفظ کی ذمہ داری بھی آپ لوگوں کی ہے. آپ نہیں ہوں گے تو پھر اللہ حفاظت کریں گے، جس طرح ابابیل کے ذریعے کروا دیا. آپ ہوں گے تو پھر اللہ نے آپ کو ٹرائل کرنا ہے. پھر دعاؤں سے کام نہیں چلے گا کہ ہم صرف دعا کرتے رہتے اللہ تعالیٰ اس دین کا حامی اور ناصر ہو. نہیں، اللہ تعالیٰ ابابیل قطعاً نہیں بھجوائے گا. آپ کچھ ہمت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوگا. جب آپ نہیں ہوں گے تو مینز کہ ملکیت آٹومیٹکلی واپس چلی گئی. تو جس کی ملکیت ہو گئی پھر اس نے حفاظت کرنی ہے. جب آپ ہیں تو اس نے تو آپ کو ٹرانسفر کر دیا ہے. یہ ملکیت آپ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے تو تحفظ کی ذمہ داری یہ بھی آپ کی دین کو. اور چوتھی بات، الیوم اکملت لکم، میں نے آپ کے لیے مکمل کر دیا. اس کے مخاطب اور فرسٹ ایڈریسیز کون تھے؟ صحابہ. ایٹ دیٹ ٹائم فرسٹ ایڈریسیز کون تھے؟ صحابہ کرام. تو لکم میں اس کم کے پروناؤن کا مصداق آپ، کون؟ صحابہ. اور دینکم میں اس کم کا مصداق بھی صحابہ. Therefore the ulama unanimously said that the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam are part of deen as Holy Quran and Sunnah are. Holy Quran یہ سنہ کا دین کا پارٹ ہے اور سنہ یہ دین کا پارٹ ہے اور صحابہ کی جماعت یہ دین کا پارٹ ہے. تبھی تو اجماع امت تمام علماء کے نزدیک دین کا سورس ہے. اجماع الصحابہ دین کا سورس ہے. اگر کوئی اس سے انکار کر جاتا ہے تو گمراہ بن جاتا ہے. کوئی اس سے انکار کر جاتا ہے تو گمراہ بن جاتا ہے. یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نقطہ پک کر دیا کہ صحابہ دے آر پارٹ آف دین. دے آر ناٹ اونلی فالوور آف دین، دے آر پارٹ آف دین. جو ہیں وہ صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں، بولتے ہیں سنت تو وہ تو رسول پاک وہ کفر ہیں. اس لیے علماء نے اجماعی فیصلہ دیا کافر ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، جو سنت کو ڈراپ کر دیتے ہیں وہ بھی کافر، جو صحابہ کی جماعت کو ڈراپ کر دیتے ہیں وہ بھی کافر. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے اتمام کر دیا ہے آپ کے اوپر نعمتی، اپنی نعمت کا. اب دیکھیے وہی دین اس کا پہلے ذکر کر دیا گیا کہ میں نے کامل کر دیا آپ لوگوں کے لیے آپ کی دین. اسی دین کو پھر اللہ نے نعمت کہہ دیا کہ مینز کہ اس میں زحمت والی کوئی بات نہیں ہے. یہ دین سراپا نعمت ہی نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں 4 چیزیں ہیں بنیادی آبجیکٹیو. فرسٹ ون، ریڈکشن آف ریلیجیس آبلیگیشن. سیکنڈ ون، ریموول آف ڈیفیکلٹیز. تھرڈ ون، پبلک ویلفیئر. اور فورتھ ون، یونیورسل جسٹس. تو ان 4 چیزوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہو جو زحمت والی ہو تو مجھے بتائیں. تو اگر وہ واقعی ساری رحمت والی ہیں تو اللہ کریم نے اسے نعمت کہہ دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اور میں نے اتمام کر دیا آپ کے اوپر نعمت اپنی کی. وَرَضِيتُ، اور پسند کیا میں نے. کس نے کہا؟ اللہ نے. وَرَضِيتُ، اور پسند کیا میں نے لکم، آپ لوگوں کے منفعت کے لیے، الاسلام، اسی اسلام کو، دین نظام کے اعتبار سے. دین کا معنی ہے نظام، دین کا معنی ہے لغوی نظام، کہ یہ دین میں نے آپ کو بطور سسٹم بھجوا دیا ہے. یہ ریچول توڑے ہیں جو آپ نے انہیں ریچول بنا دیا ہے کہ چلو جی گھر خرید دیا ہے، قرآن کریم پڑھ لیے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں گھر میں خوش رکھے. جی خوش رکھیں، ضرور رکھیں. جی باپ صاحب مر گئے ہیں، دعا کرے جی اللہ قرآن کریم ختم کرے. 1 قرآن 2 قرآن 10 قرآن ختم ہو گئے جی، اللہ تعالیٰ اس کو مغفور مرحوم بنا دے. جی ضرور مغفور مرحوم بنا دے. بٹ دیٹ از ناٹ دی آبجیکٹو آف دی نزول قرآن. دیٹ از اے سورس آف سسٹم اینڈ اے سورس آف لا اینڈ اے سورس آف شریعہ. اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کے لیے منتخب کر دیا اس اسلام کو بطور سسٹم کے. دین مانا سسٹم. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اب رائٹ اوے یہ آیت وہاں آگے والے پہ جاتی ہے کہ آپ کے اوپر میتا حرام ہے، خون حرام ہے، لحم خنزیر حرام ہے، فلاں 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 حرام ہے. لیکن اگر ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مرتا ہے اور کوئی چیز نہیں مل رہا تو اللہ کا، اسے کہتے ہیں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی. کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، وہ آدمی جو محتاج ہو گیا انتہائی مخمصے اور تکلیف کی حالت میں، حرام کے کھانے کے. آدمی مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، کوئی پانی نہیں مل رہا، شراب کا ایک بوتل پڑا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے ہم کہ شراب حرام ہے؟ ہاں
شراب وہ تو ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے، اس کو تو ہائیڈریٹ کروانا ہے، تو 2-3 گھونٹ شراب کے اس کے منہ میں ڈال دیجئے تاکہ اس کی وہ ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے، ادروائز وہ تو مر جاتا ہے. کیا جا ایک آدمی بھوک کی وجہ سے مرتا ہے تو ہم کہیں گے پورک ہے، یہ ہیم برگر ہے، نہیں کھانا چاہیے. ہیم برگر نہیں بھائی، انہیں 2-3 لقمے کھلائے تاکہ اس کے بدن کا سسٹم شروع ہو جائے، ادروائز وہ مر رہا ہے. ہیم کا نہیں ہوتا ہے. اچھا جس کا ہوتا ہے، لیکن ابتداءً وہ اس کا ہوا، یعنی ہر ایک چیز ابتدا سے جو نام دے لیتی ہے تو ابتدا سے وہ وہی چیز ہوتی ہے، لیٹر آن اس میں ذرا وسعت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اصطلاح وہ ذرا عام ہو جاتی ہے. میں جانتا ہوں چیز کو. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، لیکن اگر ہیم کا نہیں بھی ہوتا تو غیر مذبوح گوشت کا ہوتا ہے. ہاں ایک سوال ہے سر، اگر کوئی آدمی مجبوری اور پھر بھی وہ نہیں کھاتا مر جاتا ہے، یہ ناجائز ہے. ہاں یہ تو خودکشی ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، وہ آدمی، ہم کیوں نہیں کہتے یہ حرام؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، ورنہ یہ پورک نے کون سا میرے باپ کو مروایا کہ میں اسے نہیں کہتا؟ میری کیا دشمنی اس کی وجہ اس کے ساتھ؟ اس لیے نہیں کہتا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. تو جہاں اللہ کہہ دیتا ہے کہ کھائیں، بس دشمنی ختم. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، وہ آدمی جو محتاج ہو گیا فی مخمصۃ، سخت تکلیف کی حالت میں، غیر متجانف للاسم، لیکن وہ گناہ کرنے کی جانب مائل نہ ہو کہ چلو جی مزے اڑاتے ہیں آج پورک کے. آج پورک بھائی مزے اڑانے کی بات نہیں نا، یہ ضرورت کی بات ہے. غیر متجانف للاسم کہ چلو جی عمر میں ایک بار تو پورک جائز قرار دیا گیا، چلو آج اس کے تکھا کھڑا ہی بناتے ہیں. اسے اللہ کریم نے فرمایا یہ آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے. غیر متجانف للاسم فإن اللہ غفور رحیم، تاکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. آگے والی آیت بہت زیادہ مشکل ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، فالله خير حافظا وارحم الراحمين. آپ کہیں گے کہ یہ جو پڑھ لیا یہ آسان تھی کہ آگے والا مشکل ہے؟ میں پوچھنے والا سورہ مائدہ